حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور آپ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کی پیدائش کن حالات میں ہوئی اور آپ کی جگہ پیدائش کون سی ہے؟ آج کی ویڈیو میں دوستوں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آگے چلنے سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم اسی طرح اسلامی تعلیمات سے بھرپور ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد تھے۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد دوسرے شخص تھے جو اسلام لائے، اور ان سے قبل ایک خاتون کے علاوہ کوئی مرد و زن مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یوں سابقین اسلام میں شامل اور عشر مبشرہ بیعت رضوان اصحاب بدر و احد میں سے بھی تھے، بلکہ تمام جنگوں میں ان کا کردار سب سے نمایاں تھا اور فاتح خیبر بھی تھے۔ ان کی ساری ابتدائی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری۔ وہ تنہا صحابی ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا اور دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر سن 656 سے سن 661 تک حکمرانی کی، لیکن انہیں شیعہ مسلمانوں کے ہاں خلیفہ بلا فصل، پہلا امام معصوم اور وصی رسول اللہ سمجھا جاتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے 13 رجب 30 سال بعد از عام الفیل شہر مکہ اور کعبہ مقدسہ میں ولادت پائی۔ عرب مورخین نے لکھا کہ جب امیر المومنین کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو محسوس ہوا کہ آپ کے فرزند کی پیدائش کی گھڑی آن پہنچی ہے، تو خانہ کعبہ کے پاس پہنچی اور بارگاہ الہی میں مناجات و راز و نیاز میں مصروف ہوئی اور عرض کیا: اے پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور کتب پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس گھر کی تعمیر کے متولی اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اے میرے پروردگارا، اسی ذات کے صدقے جس نے یہ گھر تعمیر کیا، اور اس نومولود کے صدقے جو اس وقت میرے پاس امانت ہے، اس کی ولادت کو میرے لیے آسان فرما۔ بی بی کی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ اچانک دیوار کعبہ میں شگاف پڑ گیا، اور فاطمہ بنت اسد اسی شگاف کے راستے خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں اور حاضرین و زائرین کی آنکھوں سے اوجھل ہوئیں، جبکہ دیوار کعبہ پہلے کی طرح بہم پیوست ہوئی۔ مسجد الحرام میں موجود لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے در کعبہ کا تالا کھولنے کی لاکھ کوششیں کی، مگر دروازہ نہیں کھلا، اور بالآخر جان گئے کہ اس واقعے میں کوئی اہم راز پوشیدہ ہے، اور اس ماجرا کا تعلق مشیت الہی سے ہے۔ دیوار کا جو نقطہ امیر المومنین کی والدہ کے لیے شگافہ ہوا تھا، اس کا نام مستجار ہے اور رکن یمانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وقت سے اب تک 1450 برس گزر چکے ہیں، اور اس طویل مدت میں خانہ کعبہ کی بار تعمیر نو ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس کے پتھر تک تبدیل کیے گئے، مگر ہر بار تعمیر یا تعمیر نو اور پتھروں کی تبدیلی کے بعد بھی خانہ کعبہ اپنی مسکراہٹ نہیں بھولتا، اور دیوار میں پھر بھی وہی شگاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، اور وہ پہلے مسلم مرد تھے۔ حضرت علی شیعوں اور سنیوں دونوں کے ہاں سیاسی طور پر اور روحانی طور پر بہت اہم ہیں۔ فرقوں کے نزدیک علی کے متعلق متعدد سوانح عمریاں ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہیں، لیکن وہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ پارسا مسلم اور قرآن و سنت پر سختی سے کاربند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف غیر مسلم تنظیموں کی جانب سے بھی پذیرائی حاصل ہے، جیسے کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے لیے عالمی تنظیم نے ان کے طرز حکمرانی اور سماجی انصاف کی تعریف کی ہے۔ دوستو، یقیناً آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ کی اسلامی تعلیمات میں اضافے کا باعث بھی بنا ہوگا۔
ہماری اسی طرح حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔